والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے زمین آسمان چل کے محمد مصطفیٰ آئے آسمان چل کے حجر چل کے شجر چل کے مکان اللہ مکان چل کے محمد کی غلامی حق کی شرف حمل گر ہو اسی کچھ خامی تو سب کچھ مکمل ہے. یا رب صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود باقی اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن دوستوں درود شریف پڑھے ہیں وہ اگر محسوس نہ کرو ایک لمحے لیے سجا ہاتھ کھڑا کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاک قبول فرمائے. جس طرح تسی درود شریف پڑھے ہے ہاتھ بھی کھڑا کیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نال منسوب ہونے والی اس محفل تھوڑی شرکت ہوئی ہے تو ماشاء اللہ تھوڑی محبت کے دلیل ہے. تھوڑا جہا بیدار کرنے میں گزارش کرنا کہ ایک مرتبہ سارے حضرات بلند آواز میں کہو سبحان اللہ. بس یہی میں چیک کرنا سی کہ بال کنا کو بول دے کہ بڑے کنا کو بول دے. توجہ ہے تھوڑی سارے کی. بچے جڑے نے یہ نام بھی بولن کی کوئی گل نہیں آپس بولی جاتے ہیں. جڑے بڑے حضرات ہو تسی میرے مخاطب ہو ایک مرتبہ پیار نال پھر کہو سبحان اللہ. جزاک اللہ. انتہائی واجب المکرم قابل شرف احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں علماء کرام جامعہ مسجد حاجرہ یہی نام ہے آندنے بھالا دے حضور باشعور دوستوں میرے بڑے ہی محسن و مکرم بھائی شکیل صاحب اور انہوں رفقا دی محبت بری دعوت پہ بہت لمبا سفر کر کے دینی گفتگو اور زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام اور اس جلسے سے جتنے بھی نیک مقاصد نے سامنے کامیابی عطا فرمائے اور اس جلسے کو صرف اس مجمع میں نہیں بلکہ پوری پارٹی کے تفسیر واسطے اللہ پاک راہ نجات بنائے. کوئی شک نہیں کہ تمہیں ابتدا میں اندر محسوس ہو گیا ہے کہ گلا جڑا میرا وہ گلا کر رہا ہے. گلا جڑا خراب ہوتا ہے وہ چھوٹی جی بھی مسٹیک ہونے سے ہو جاتا ہے. رات گئی حبیب اللہ تو 12 بجے سفر شروع کیا مانسیرا تو جو ہی مانسیرا پہنچے تو بارش شدید اسلام آباد تک بارش ہی بارش. اس کے بعد پھر راول پنڈی کو گئے فیصل آباد کا سفر پھر تنگ میں بے آرامی. بہرحال میں کوشش کروں گا دعا میں کی ہے اپنے لیے تھوڑے لیے بھی کی ہے کہ اللہ پاک مینوں اور میرے گلے میں صحت عطا فرمائے تاکہ میں اپنی حاضری پیش کر سکوں. اسی بھی میرے لیے دعا کرو. دو بندہ یہ جو رکھو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے وقت اس کو جو کہنا چاہنا جو سنانا چاہنا وہ سنا دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جب لیا جائے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ بولو یار. اچھا میں نا ایک گل بلا تفریق کرنا کوئی وابی کوئی دیوبندی کوئی بریلوی یہ نہیں گل. جنہیں بھی حضرات اہل سنت کے نال تعلق رکھتے ہیں انہاں سارے دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے کی کہنا چاہیے؟ بولو کوئی اپنے گھر میں کہ پاوے فری فتوے لانا رہے اے منگے نہیں اے سنتے نہیں اے گستاخ نے اے فلاں نے یہ گلاں لوکاں دیاں پڑیاں پڑیاں.
حقیقت یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جڑے بندے کے سامنے حضور کا نام لیا جائے وہ بندہ درود نہ پڑھے جو ہے یہ کرے حدیث پاک ہے نا عام طور پہ علماء رمضان اس بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کی گل ہے حضور علیہ السلام نے ایسے کر کے نا مسجد کے ممبر کی پہلی سیڑھی میں قدم رکھا اور رکھ کے حضور فرمانے نے آمین کی فرمایا میرے نبی نے آمین تین باری فرمایا کہ میں صرف کے سن کرنا صحابہ بعد چل گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تے نہ کسی نے ویکھیا ہے نہ کسی نے آواز سنی ہے نہ ساڈے کرنا تک کوئی گل ہوئی ہے تے اج معمول تو ہٹ کے تہاڈی زبان وچ سب آمین کا جملہ سی ہے نبی علیہ السلام کو ماننے میں تہاڈی گل صحیح ہے لیکن تہاڈے پتہ نہ کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی میں آج کل کے نمبر کی شروع سے قدم رکھا تو میرے کو حضرت ابراہیم آئے انہوں آ کے میرے یہ گل کی کہ جے بندے کے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تو وہ تہاڈے تے درود نہ پڑھے اودے تے اللہ دی لعنت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں آکھیا آمین ہن تسی میرے یہ گل دسو کہ لعنت پانے والا رب ہوے تے آمین کہنے والا مصطفیٰ ہوے کہ وہ اس بندے نوں لعنت تو کوئی بچا سکتا ہے دسو یار نہیں بچا سکتا اچھا ہن اے دے ذرا برعکس اے عکس کہ جڑا درود نہیں پڑھدا اودے تے لعنت برسدی ہے تے جڑا آکھے صلی اللہ بولو بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم پھر اودے اوتے اللہ پاک دیاں رحمتاں درخت نزول جاری ہو جاندی ہے اور تاندلے والے مینوں اے دسو کہ لعنت تے میرے خیال کسی نوں نہیں چاہیے ایڈی دوروں تسی سفر کر کے آئے ہو وہ ٹائم کڈیا جے کوئی وقت کڈیا جے تے ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جہاں دل کرے کہ میں چلنا تو میں لعنت تک پڑھ کے آ جاؤں نہ ہر بندہ اللہ پاک کی رحمت میں نکلنا چاہیے اور ہر بندہ رب کی رحمت چاہتا ہے جن رحمت چاہیے اپنے صلی اللہ ذرا بلند آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم ان دسو گل دی سمجھ آئے تو پھر کسا کی کہنا ہمت کرو تھوڑی جی ہمت کوئی گل نہیں سپیکر بھی آج عمران بھٹی صاحب کہہ رہے سن کہ حضرت جی ربیع الاول ذرا احتیاط کریا کرو میرے مان چیر بھی ہونے دے لباس یہ اج کل نظام ہی ہے جڑے اچھے سپیکر نے وہ تے پھر بکنگ وچ نے وہ ایڈیاں کانفرنساں چاہندے نے وہ تے اپنے ریٹ لاندے نے چلے 40,000 50,000 تے بھائی شکیل صاحب پورے ایدا 1000 روپیہ دتا جائے اپنا ہی ہے اپنا ہی انہوں بھی کام بچا دیا چلو کوئی گل نہیں تہاڈی توجہ ہے میرے ال جویں دا بھی ہے سپیکر ہو گل تے اساں کرنی ہے توجہ ہن مینوں اے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے کی کرو گے بچہ نوں بٹھا دو بیٹھو پتر بیٹھ جاؤ درود شریف دوسری بات گل دی سمجھ آئے تو پھر کی کہنا ہے کوشش کر رہا میں مجلس کی توجہ حاصل کرنا کوشش کر رہا میرے معزز سامعین چلو اسی اتوں ہی اج گل شروع کر لینے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا ایک پھول یہ نبی علیہ السلام نے اسی اس حیثیت میں دیکھی کہ حضور آپ نے ایک گلشن اور ایک گلستان کی آبیاری فرمائی ہے اس گلستان نکلنے والا ایک پھول ویسے تھے میرے نبی دا بلال بھی پھول نے بولو یار
ویسے تو میرے محبوب کا عمار بھی کھول لے اور میرے نبی کا یاسر بھی کھول لے، میرے نبی کا زبیر بھی کھول لے، میرے نبی کا طلحہ بھی کھول لے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علی بھی کھول لے، عثمان بھی کھول لے، ابو بکر بھی کھول لے، لیکن ایک میرے نبی کا ایسا یار ایک سارے آئے نے نا اعلان سن کے، ایک او میرے نبی کا کھول لے کہ جنہیں نے میرے آقا نے کار چھڑیا کہ خود بیت اللہ چاہتا ہے، بیت اللہ چاہے آگے نبی علیہ السلام نے طواف فرمایا، چکر لایا لا کے اینڈ کر کے ہاتھ کا نالے اشارہ کیتا، انہوں نے رب نو مخاطب کر کے حضور فرماندے نے ربا دین دتا ہی، اسلام دتا ہی، قرآن دتا ہی، ہن عمر بھی دے چھڑ، کی کر عمر بھی دے چھڑ۔ اگلی گل اے تینوں پتہ ہے کہ تیرے دین دے معیار واسطے عمر ضروری ہے یا نہیں؟ جے تھوڑی جی ہمت کرو نا ایڈوانس سبحان اللہ آکھو تو میں جملہ دیا، میرے انج لگتا ہے اللہ فرماندے نے محبوبہ میں زلفاں سارے نبیاں نو دتیاں نے پر بغیر صرف تینوں دتی ہے، چہرہ سارے نے دیتا ہے وجوہا فقط تیرے حصے چ آیا ہے، اکھاں سب نو دتیاں ماں زادر بشر تینوں عطا کیتیاں نے، سینے سب نو دتے ہیں، علم نشرح لک صدرک والا تینوں عطا کیتا ہے، میں بیویاں سب نو دتیاں نے، خدیجہ ایسا یہ تیرے بھی شمار کے رکھیاں نے، دیا دتیاں نے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ تیرے حصے چاہیے نے، میں بیٹے سب نو دیتے ہیں، قاسم طیب طاہر ابراہیم تیرے حصے بھی چاہیے، لیکن محبوبہ یار سب نو دیتے ہیں، یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آندا ہے کہ اللہ پاک نال گلاں پہ کردے سن، کھلو کے تے رب نو کہندے نے یا اللہ جیڑی تو مینوں تورات دتی ہے نا اودے وچ میں ایک امت دا ذکر پڑھیا ہے، وہ امت پتہ کیڑی ہے؟ ذکر ہوتا ہے کہ وہ نیکی دا ارادہ کرن، ارادے دا تعلق دل نال ہوندا ہے، نیکی دا کی کرن؟ اے ساڈے تبلیغی بھائی کہندے نے نا چلے بھائی اٹھے بھائی اپنا اپنا ارادہ لکھوا لے، میں ایک نو پوچھا میں کہا کاپی تہاڈی بھری پئی ہے پہلے صفحے تو لے کے آخری صفحے تک ارادے ہی ارادے نے، وہ بندہ بھی نال گیا جے، وہ آندے نے بندہ تے نال کو نہیں گیا، ارادیاں دی کاپی سب بھر لئیے، تے میں کیا پھر فائدہ؟ وہ کہندے نے سانوں بھی ہویا ہے جنہاں لکھوائے نے انہاں نوں بھی ہویا ہے، کیونکہ اسی کیڑا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس امت ماشاءاللہ حیدری صاحب تشریف لے آئے ہو تسی تے رونق ہو جلسے دی، تواڈے اون نال میرا گلا ٹھیک ہویا ہے، میں بھی سوچی پیا تھا پتہ نہیں گلا میرا کدھروں ٹھیک ہو گیا۔ تو جی مفتی صاحب توجہ میں جی گزارش کرنا چاہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ میں امت دا ذکر پڑھیا ہے، وہ امت دا اے وے کہ نیکی دا ارادہ کرن تے نیکی لکھ دتی جاتی ہے، ذرا تھوڑے جے سیدھے ہو کے بابا تے میں ایک اور گل کراں، اے نیکی دا صرف ارادہ، نیکی کیتی نہیں آنے صرف ارادہ کیتا ہے تے نیکی لکھ دیتی گئی ہے، تو جے وہ نیکی کر لین فرمایا پھر ایک نہیں 10 کنیاں 10 نیکیاں ایک گناہ دا ارادہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ ای تو بندہ نیت کرتا ہے جی میں نا چاندلوں نکلنا ہے جلے موڑ والوں جانا ہے اتوں پر رام شال نو پی گیا او فلان جگہ تے جا کے نا تے میں جناب کسی بندے دے نال دھوکھا اور فراڈ کر کے پھر واپس ہونا ہے، ایک برا ارادہ ہے، اچھا ارادہ نہیں ہے۔ تے فرشتے اللہ نو یہ گل کہندے نے کہ یا اللہ نیکیاں نو تو آکھیا لکھو تے اسی لکھیے گناہ بھی ٹر پیا ہے، اللہ کہندے نے ٹر گیا تے ٹرن جو تانوں کی ہے نہیں یار کوئی نہیں سمجھے دوسری گل یہ توجہ ہوے تے سبحان اللہ کو جملہ دعا یا اللہ پاک سیم دل بھی ہوئیے بندہ بھی ہوئیے ارادہ بھی ہوئیے ایتھے نیکی دا کیتا سی
تو لکھوا دیتی ہے ایتھے بدیدہ کیتا سی تو کیوں نہیں لکھن دینا اللہ کہنے نے اے میں لکھ لکھن دیتے لکھ سکنا نا پر لکھنا اس نے نہیں میرے مصطفیٰ کا امتی ہے یہ تعلق کملی والے نال ہے میں نہیں لکھن دینی اچھا پھر اگلی گل یہ کہ بندہ ٹر پیا اپنے مقام تے پہنچیا بالکل ہاتھ پا رہا سی جا کے فرشتے آتے ہیں یا اللہ لکھ دئیے اللہ کہتے ہیں نہیں کیوں ہلے کہڑا انہیں کیتی ہے تو یا اللہ تو یہ ٹھل کیوں پیا دینا ہے اللہ فرماتے ہیں ٹھل میں اس لیے پہ دینا کی پتہ اتوں ہی موڑ آوے کی پتہ اتوں ہی موڑ آوے نہیں لکھنی جے انہیں نہیں کیتی جے انہیں برائی نہیں کیتی ہو کے واپس آ گیا فرمایا سنو اگلی گل اے میرے نبی دی نشان ہے نبی دی امت دی نشان ہے کہ بندہ اتنی دور گیا ہے برائی کرن تو بغیر ہی واپس آ گیا ہے تے جیڑا انہیں ایڈا شفر تے پیندا کیتا ہے نا بھاویں بری بھی ایک نال ہی کیتا سی کام نہیں سو کیتا تے واپس آ گیا تے آ کے اللہ کی لعنت تے شکر تو میرے بچا لیا اللہ فرماتے ہیں جیڑے تو مجھے عطا کر دو اسی یہ تے بھی کی کر دینے ہیں تے میں گزارش یہ پہ کرتا سا کہ میرے نبی دا ایک یار یہی گل پہ کرتا سا نا میرے نبی دا ایک یار کھڑا ہے تے اب دوجے یار نو یہ گل کہندا ہے کہ اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو کہ آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بنایا ہے شفیع اللہ چنیا ہویا اللہ پاک نے منتخب فرما لیا ہے چن لیا ہے دوسرے کہنے لگے بڑا مقام ہے حضرت آدم دا رب نے کتنا مقام دیتا ہے حضرت ابراہیم نے اور پچھلے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تک میری آواز نہیں آ رہی ایک سپیکر یا میرے والے گھما لو سنن لئی تسی اپنے والے گھما لو ادھر پیا کوئی ڈبا آواز آ رہی ہوگی اور پھر سنو ذرا دھیان نال دوسرا بولیا بول کے کہندا ہے یہ تے گل تے ٹھیک ہے نبیوں دا مقام تے ہوندا ہی ہے نا پھر شان تے ہوندی ہے نا لیکن کتنا مقام رب نے دیتا ہے حضرت ابراہیم نے کہ انہاں نو رب نے بنایا ہے خلیل خلیل دا کی معنی ہوندا ہے بولو چلو اس گل نو تھوڑا جا اگے جا کے میں کھولنا خلیل دا کی معنی ہوندا ہے تے دوجے تریجے بولے تے بول کے کہہ دے رہے کتنا مقام دیتا ہے رب نے حضرت موسیٰ نو انہاں نو رب نے بنایا ہے کلیم چوتھے بولے تے کہہ دے رہے کتنا مقام دیتا ہے رب نے حضرت عیسیٰ نو انہاں نو رب نے بنایا ہے روح اللہ بنایا ہے میں اگر انج کما تو بے دار نہیں ہوگا کہ یہ ستارے والے اپنے جد نگاہ دے وچ میرے آقا آئے حضور علیہ السلام فرماتے نے میرے یارو گل تسی صحیح پہ کر دے ہو پر ذرا میرے ال بھی دیکھو یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ وہ مدینے لے جا ہلے بھی ادھے ہی جانا چاہتے ہو مدینے سارے میں چاہنا ساری مسیت مدینے جائے میرا پیچھے بولے رب مدینے بالا تے پابندی لا دیو یہ کام خراب پہ کر دو یہ پرا منہ کر کے جانا چاہتے ہیں انہیں سبحان اللہ بڑی لمبی آتی ہے پر ادھر دعا کی توجہ ہے توجہ تھوڑی میرے گل سننا ذرا میں رضی کرنا چاہنا نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے ال بھی دیکھو کہ کسی نے رب نے شفیع اللہ بنایا کسی نے رب نے نجیب اللہ بنایا کسی نے رب نے صدیق اللہ بنایا کسی نے رب نے جناب کلیم اللہ بنایا رب نے کسی نے اللہ بنایا کسی نے خلیل اللہ بنایا اے سنو میرے یارو میں محمد اللہ صرف نبی بن کے نہیں آیا میں آخری نبی بن کے آیا میری جب باری آئی ہے میں نے رب نے اعلان کر دیا اللہ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا استبان ولكن اعلان معبودات كليم الله شفيع الله نبي الله خليل الله جب تیری باری آئی جیسا اعلان کیا میرا حبیب اللہ ہے ایک ہی ہے میرا اللہ
دوستو ہوں ذرا ایک گل کر کے میں تمہید چھڈن دی کوشش کرنا. خلیل علماء بیٹھے نے خلیل مشتق کے خلل چو. ٹھیک ہے, خلل کوئی بندہ مثال ہی تسی لے لو, دو بندے آپس ہی گلاں کرن دے ہونا تے تیجا وچ آ کے جھٹ کو بعد اپنی جا مارے, اپنی جا او اندر یار تو کی خلل پایا وچ سانو گل کرن دے. ٹھیک ہے نا, تے پھر او بندہ انہاں دونوں نوں خاموش کران لئی جے ہو جائے نا, خاموش کران وچ کامیاب ہو جائے تے پھر او بندہ انہاں نوں اپنی پیار دی گل سنائے, محبت دی مثال ہی دے دینا تے گل سنانے کامیاب ہو جائے تے بعد وچ انہاں نوں یہ گل آکھے کہ بھائی گل اے کہ میں کوئی تہاڈا دشمن نہیں, میں تہاڈے تو بہت ہی ضروری گل کرنا چاہندا سا تہاڈے نال. تے پھر او بندہ اپنی گل سنان وچ بھی کامیاب ہو جائے تے گل سنان تو بعد انہاں دوہاں دے دلاں وچ کر لے اپنا گھر, انہاں بغیر بجائے دشمن دے محبت اندر تبدیل ہو جائے, اے بن گئے انہاں دا یار خلیل اونوں کر لے جڑا پیچھے ٹرنا آوے تلاش کرنا آوے ایک جگہ تے جا کے بیٹھ جائے پھر اوتھے ہلے نہ اوتھے اٹھے نہ جان والے کوشش کرن اوتھے ہلے نہ اینو خلیل کر دے جڑا ایک جگہ تے آ کے رک جائے تے بیٹھ جائے. پتہ ہے حبیب کنوں کہندے نے؟ حبیب نکلیا ہے حب وچوں. کدے وچوں؟ حب وچوں. حب کہندے نے دانے نوں, کنوں؟ حب کہندے نے دانے نوں. زمینداراں نوں بھی سمجھ آئی میری گل. جدوں کنک دا ایک دانا زمیندار ہل وائے, دانا سٹے سواگا پائے گھر مارے گھر جا کے سو جائے تے پھر اللہ کہندے نے جڑا کوئی ایک دانا سٹیا ہے نا یہ اگوں میری شان ہے کہ میں ایک دے بدلے یہ ہن اس دانے نے مکنا نہیں, یہ بڑھدیا جانا ہے. یہ کی کردیا جانا ہے؟ یہ بڑھدیا جانا ہے. ایک دانا سٹیا ایک دے بدلے پہلے تیرے 70 دانے عطا کراں گا, پھر انہاں 70 کے بعد 70 ہو جان گے, پھر چلدے چلدے ارب ہو جان گے. گویا کہ یہ جڑا حق ہے یہ مکنا نہیں, یہ چلدا رہندا ہے. میں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ کہندے نے میرا کملی والا یہ میرا حبیب ہے. حبیب حبیب کے مشتاق ہے جنہیں دانا ایک جگہ پہ رکنا نہیں چلدا رہندا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان بھی رکنی نہیں چلتی رہتی ہے. مصطفیٰ کی ولادت چلی کسی بھی ولادت نہیں. میرے نبی نے بچپن نشا کسی نے بچپن نہیں. میرے نبی نے منقبل نشا کسی نے منقبل نہیں. میرے نبی نے شراب جیسا کسی نے شراب نہیں. نبی کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں. نبی کی تجارت جیسی کسی کی تجارت نہیں. نبی کے اعلان نبوت جیسا کسی کا اعلان نبوت نہیں. نہ میرے کمری والے بات مطلب کرنے بعد کسی کا مجھے گانا انداز نہیں. آج میرا کمری والا کھڑا ہے رب نے اعلان کر چکا جب قلوب فی دین اللہ افواجا. اچھا پھر ان جو کوئی بندے دے دنیا تے جان تو بعد نا وہ جڑے خاصے ہوندے نے نا وہ بھی ختم ہو جاندے نے. ہوندا ہے کہ نہیں؟ تسی بھی کئی مثال دے سکتے ہو. بندہ آکھے گا یار ساڈے دادے ہری بڑے سخی آدمی سن, سخاوت کردے ہوندے سن, تے بندہ اگوں انہاں نوں یہ گل آکھے تواڈے دادے ہری کردے سن تے تانوں کی مسئلہ ہے تسی بھی کرو. وہ اگوں آکھے گا بس وہ پھر رب نے انہاں نوں ہی کمال دتا سی. یہ توفیق دی گل ہوندی ہے, دل دی گل ہوندی ہے, لیکن اے میرے مصطفیٰ دا کمال ہے. رب نے حضرت موسیٰ دی عصا والا چھوٹا سٹن میں سپ بنے پھڑ لین تے پھر چھوٹا بن گئے. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے گئے وہ موسیٰ بھی نال ہی لے گئے. اللہ نے حضرت عیسیٰ نے موسیٰ دیتا سی باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام مردے نوں کہندے سن کھڑا ہو جا, رب نے بولا ہے وہ کھڑا ہو جاندا سی. یوسف دا حسن حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت داؤد علیہ السلام یہ سارے مسلمان اپنی جگہ تے برحق نے. میرے نبی نے کتنی زندگی پائی ہے بولو؟ 63 سالہ زندگی ہے. 40 سالہ نبوت تو بغیر ہے اور 23 سالہ نبوت والی زندگی ہے. حضور علیہ السلام ہے بات کے دار نہیں ہو گل کرنا. اے میرے نبی جی تو ہے ہی کوئی نہیں.
میرے نبی جاتے ہے ہی کوئی نہیں. محبوب علیہ السلام اپنی زندگی گزار کے آج میرے آقا روضہ مبارک کے اندر تشریف فرما دے. میں کیا پروردگار کیا کمالات مصطفیٰ نبی کے نال ہی چلے گئے نے. اللہ فرماتے ہیں اے کہ میرے نبی کی شان ہے. میں ایویں کے حبیب نے نہ آخیا, میں ایویں کے من محل مجھے نہ دیتی, میں ایویں کے من سواد اچھا نہ دیتا, میں ایویں کے ابو بکر کے سیار نے نہ دیتا. عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال حسن حسین یاسر معاویہ میں آگے کے شکر کرنے والے مومن نے نوازیا. اے میرا مصطفیٰ پریشن شانہ زندگی گزار کے آج روزے کے موجود ہے. نبی نے کمالات بھی جاری نے, کملی والے کے موجودات بھی جاری نے. یہی تو شان ہے میرے مصطفیٰ دی. کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے, میں کیا آؤ تھوڑا جا تذکرہ کریے. جے تسی خاموش ہوو کراں گل کی خیال ہے, گل شروع کریے. دیکھو نا اے کہن والا اپنے لفظ کیڑا اشارہ پیا دیندا ہے. تصورات دی دنیا چ اگر تسی اکھاں بند کرو تے میں تانوں ایک مقام دا دیدار کراواں. کیڑا مقام ہے؟ فرمایا اللہ فرمان میرے گل سنو دنیا والو, میں قرآن عطا کرنے والا ہوں سارے منظر والے سب کا فائدہ ہے. ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے گنج سے جنا جنا عقیدہ ذرا اسی زبان کریم جڑے حبیب دا ذکر کرنا جانا ہے, جڑے حبیب دا تذکرہ کرنا ہے, جڑے اپنے حبیب دا ساڈے سامنے قرآن کی بار بار ذکر کرنا ہے. ذرا شان او نال دیوار پہ کرانا شامل پتہ تے لگے تیرا وہ حبیب ہے کتنے وے, تیرا وہ حبیب ہے کون ہے. جے توجہ ہوے تے جملہ سارا نہ کرنا. اللہ فرمانے نے جو تکڑے چاہنا ہے دیکھنا چاہنا ہے غار تک کتے غار سے میرے نبی گئے کہ میں نے ایک تو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے نا کہ جس میں حضور بار بار جاتے ہیں, جا کے بیٹھ کے فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, ایک وہ زندگی ہے. میں وہ گل نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے ایک دن بلایا جنہوں علی نال پیار ہے, سبحان اللہ کو مجمع کو علی دا منکر تو نہیں بیٹھا ہے. بولو میں کیا انہیں پتہ لگ جائے علی دے منن والے کیڑے نے. مولانا حیدری صاحب میں کل ایک جلسے دے گل کی تھی, میں کیا 10 محرم نو پکھر میں تقریر پہ کرتا سا, تو میں اسے ایک سوال کیتا
میں کہ تسی سارے کیوں کٹھے ہوئے؟ کہندے نے حضرت حسین دی محبت ہے۔ میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر کنی سی؟ دسو ہن جیڑے تے صرف 10 محرم نو حضرت حسین دی گل سنتے سن انہاں نوں انہاں کوئی پتہ سی کہ حضرت حسین گھوڑے تے بیٹھے کربلا چ گئے شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں آخیا جی میں وہی تو گل کی تھی نا بھائی کئی لوگ ایسے نے کہ جنہ دا دین ہی انہاں کو ہے، محدود جا دین ہے۔ حضرت حسین کربلا چ گئے، بے ایماناں نے بغاوت کی تھی، او دھوکھے بازاں فراڈیاں نے۔ حضرت حسین دا دشمن کدی بھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ گل پکی ہے۔ کیوں جی مفتی صاحب یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حسین دا دشمن بھی ہوگے تو مومن بھی ہوگے؟ اے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر کنی ہے؟ ہن کئی بیچارے نے پتہ نہیں، کسے دسی ہوے تے پتہ ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، با اختلاف کچھ کہندے نے جی 56 سال ہے، کچھ کہندے نے 57 سال ہے، کچھ کہندے نے 58 سال ہے۔ 58 سال کچھ عمر کہ حضرت حسین دی عمر مبارک جڑی ہے وہ 57 سال یا 58 سال ہے۔ 58 80 14 1500 سال تو بعد تاندلے والا دی سرزمین وچ پیدا ہوئے، نبی دا کلمہ پڑھیا، اسی 5 ٹائم نماز بھی پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، زکات بھی دینے ہاں، خیرات بھی کرنے ہاں، مسجد تعمیر کرنے ہاں، لوکاں دی خدمت کرنے ہاں، دین دے کام کرنے ہاں۔ تے جن نے جنم لیا تے پہلے دن اکھ کھولی تے سامنے چہرہ مصطفیٰ دا، کیا انہیں اپنی زندگی چ نماز کبھی نہیں پڑھی ہوگی گی؟ سوال ایک، کیا حضرت حسین اپنی زندگی چ نماز نہیں سن پڑھتے؟ اس دسو یار، حضرت حسین اپنی زندگی چ نماز پڑھتے سن؟ روزہ بولو بولو ذرا بولو، روزہ، زکات، خیرات، انہاں دیا کون خیرات کرنے والا سی؟ انہاں دیا بندن والا کون سی؟ انہاں نے بھائی جنہ نے جنم ہی اس گھر چ لیا ہے، جہے گھر چ رب کی وحی آ رہی ہے، حضور نے فرمایا نا کہ علی پتر تیرا ہے، شکل میرا جن ہے۔ میرا عنوان حضرت حسین کی عظمت شان نہیں ہے، میں صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا انہوں اپنی زندگی چ نماز روزے؟ میں کہ پھر دوستو 58 سالاں دی زندگی چ تسی یہ گل کہندے ہو نا کہ حضرت حسین دی نماز دا ذکر کوئی نہیں، میں کہنا مینوں کوئی ایک نماز انہاں دی قضا بخاؤ، مینوں انہاں دی کوئی ایک نماز قضا بخاؤ۔ اگر دوسرے طبقے والے حضرات حضرت حسین دی نماز دا ذکر کرن تو پھر انہوں نے نماز پڑھنی پڑے گی۔ دسو لوکاں آپ آخر کہ اے ہونا نے تساں تقریر وچ آکھیا کہ نماز پڑھتے سن تے تسی نماز دے ٹائم تے سگرٹ لا لیا، کی خیال ہے؟ لوکاں پوچھنا ہے کہ نہیں بھائی ہونا نے تساں گل کیتی ہے کہ حضرت حسین اپنی زندگی دے وچ نماز نہیں چھڈی، آپ انہاں ساری زندگی چھڈی نہیں، تساں ساری زندگی پڑھی نہیں، پھر پتہ لگے نمازی کون ہے۔ ہن جیڑا نماز پڑھے گا حسینی وہی ہوے گا، جیڑا روزہ رکھے گا حسینی وہی۔ سانو کسے نوں منان دی کیڑی ضرورت ہے؟ شکلاں فیصلے کرن گیاں حسینی کون ہے، اسی کیوں کسے نوں دسیے، اسی کیوں پروف ثبوت دئیے؟ سانو کوئی ضرورت نہیں۔ میرے معزز سامنے میں تیری گزارش کرنا چاہنا، میں تیری گل سنانا چاہنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یا اللہ بعد کیوں گل فرمایا محبوبہ ذرا دیکھنا میں اللہ نے کائنات دے اندر لوکاں نوں نماز روزہ حج زکات دا حکم پاڑن نہ دینا، لیکن میں اللہ انہوں دیر تک کسی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا جنہیں دیر تک تیرا رنگ نظر نہ آئے، اس عبادت کے اندر تیرا رنگ نظر نہ آئے، میں انہیں دیر تک کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ سامعین پھر میں پہن دینا اور رب جڑا میرے محبوب پیار پیار دے، اللہ میرے محبوب میری محبت کر دے، ایک گل نبوت کو بات کرنا، لیکن اصل نبوت کو پہلے کی گل کریے تو پھر مجھے ضرورت معلوم پہ جائے گی کہ محمد مصطفیٰ
کٹیا ہزارہ اور بڑا پیارا شیر میں جناب والا اجل کو گیلا مہروں میں سال پورے بٹے عزت کو قدم رکھیا قدم رکھیا بولو ذرا بولو فرنٹ سیٹاں نے اگر بولو تو میرا شرا صدر ہوے گا قدم رکھیا تیرا قدم میرے مصطفیٰ دا جڑا لوکاں نوں شفا پیا بخشدا تیرا پیر ہے میرے مصطفیٰ دا جن لوکاں دیاں قسمتاں بدل چھڑیاں نے تیرا پیر ہے میرے مصطفیٰ دا جن لوکاں دی شان نوں روشن کر چھڑیا نے اے پیر تے جڑا مکے وچ آوے تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے فرمایا نا اقسم بہذا البلد جے اے پیر مدینے وچ آوے تے میرے جیسا دیوانہ بولے حیدری صاحب جیسا پروانہ بولے احمد میں جیسے جان سار بول کے کہے کہ سونے دے مدینے وچ پڑھ دیا سچی پوچھو تے گلا اینے جو گا نہیں جڑا میں تکا لائی جاؤں گا ٹھیک ہے اور سونے دے مدینے وچ نہیں جنی دیر تک سبحان اللہ پھیرے گا میں اگلا شیر ہی نہیں پڑھنا سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہار سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہار اور پھلان پیشاں کی پھلان پیشاں کی اور تیبات اخاران پھلان پیشاں کی حضرت مفتی صاحب عمران بٹی صاحب اگلا شیر میں تہاڈی نظر کرنا چاہنا ہے دشمن کی کوئی گالی پوری کرو سبحان اللہ میرا جڑا نبی دا پروانہ جڑا اچھی سبحان اللہ مولانا عبدالحمید بٹو صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس مقام تے کھور ضرب لاندے ہوندے سن بٹو صاحب اکثر شعر اپنے بھی پڑھتے ہوندے سن بڑا اللہ پاک نے انہوں نے ملکہ دیتا سی وہ ایک دن کہندے نے کہ میں بیٹھا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے مبارک دے کول روزے دے کول بیٹھا سا تے ایویں بس میرا ذوق بنیا تے میں کہہ دیتا کہ اے او شمع ہے اے او شمع ہے اے حضور دنیا تے تشریف لے آئے تو ہن تے کام بھی بڑا سوکھا ہو گیا چائنا دیاں لائٹاں نکل آئیاں اگے تھوڑا جا کوئی ہمت کرنی پیندی سی بڑے بلب لاؤ اتھوں لیاؤ انتظام ٹینٹ سروس والا دی بڑی موج ہوندی سی ٹھیک ہے بلاؤ جناب لائٹنگ کرو چنڈیاں لاؤ یہ کرو وہ کرو ہے ہن تے چائنا والے کام نہیں سوکھا کر چھڑیا 100 روپیہ دیو تے کلومیٹر لمبی تار لے آو سیل پاؤ تے بندی لگے گی یہ کی ہو رہا جی جی یہ ملاد ہو رہا ہے یہ کی ہو رہا ہے ملاد ہو رہا ہے توجہ یار بھائی کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں ہے ذرا حقیقت تک جائے ذرا اندر کی بات دیکھیں میں کہ یا اللہ یہ تیرا نبی دنیا تے آ رہا ہے تو میں بھی کچھ چنڈیاں بارہ اللہ کہتے ہیں تو کر جو کرنا ہی لیکن تیریاں لائٹاں نال میرے نبی دی شان دے مطابق تو روشنی نہیں نہ ہو رہی تو اج گل پیا کرنا ہے تو اج گل پیا کرنا ہے تو لائٹ والے وابطہ والے سوچ بند کر دین تیرا ملاد گیا دسو ہنجو بہ کے نہیں تیرا تے کام اوتھے ختم تے میں اپنے نبی نو کل کے جڑی لائٹ بال چھڑی ہے نا حیدری صاحب ہوں ذوق بنیا یار گلا جڑا نا میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں اگر ان کا تو بوجھا نہیں ہوگا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا
کچھ نہیں سے میں نے اپنے شکیل صاحب کہا رہے اچھا توجہ توجہ بھائی توجہ کچھ نہیں مانگتا جی چند نے میں شیر سنا میں ذرا اچھی بولو اور جڑا ہوئی تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا متا پر میں کہتا نبی آتے رہے نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا پیام آئے اور میں آپ سب کی نظر کی جملہ کرنا چاہتا ہوں جب کسی جناب والا جب کسی میدان میں غلام آئے تو جھٹ میدان ایک بڑے غلام نے آن صحابہ کی گل نہیں کرنا ایک جنید بغدادی کی گل کرانا ہے امام ابو حنیفہ کی گل کرانا ہے امام شافعی کے امام مالک احمد بن حنبل کی گل کرانا ہے میں دور نہیں جانا چاہتا ذرا معلوم بنی بولے کرنا ہے میرے نبی کا کون پورا پروان ہے اے نبی مولانا عبداللہ قاسم کہتے ہیں میرے نبی کا پورا پروان ہے اے نبی جناب احمد بن حنبل اے میرے نبی کا پورا پروان ہے مولانا انور صاحب رسول کہتے ہیں اے میرے نبی کا پورا پروان ہے مولانا محمود حسن نے بندی کا میرے اے میرے نبی کا پورا پروان ہے اے نبی حسین احمد مدنی کہتے ہیں اے میرے نبی کا پورا پروان ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو دے اے میرے نبی کا پورا پروان ہے وہ حق نواز کہتے ہیں اے میرے نبی کا تیرا پروان ہے اے نواز میں طارق کہتے ہیں اے میرے نبی کا تیرا پروان ہے اے جناب ساؤنا مان فاروق کہتے ہیں جڑے سارے من پتنا میں بڑی صاحب نے گاڑی راجا کو کہ اسے سب میں بھولتے ایسے سنگ میں بھولتے پروان ہزاروں پروان ہزاروں ہر ہر شہر دیوان ہزاروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ توجہ سوموار کا دن صبح صادق کا وقت چلو آخری جملہ دینے ہیں پھر کبھی موقع ملا تفصیلی گل کر لیں گے ربیع الاول دا مہینہ سوموار دا دن صبح صادق دا وقت اللہ نے کیا ہونا ہے اوے سورج جی اللہ کی حکم فرمایا تیری میں پہلے دن تو ڈیوٹی لائی ہے کہ تو ایس رفتار چلنا ہے ایس رفتار لوکی گھر بہ کے پاویں آکھن 1 کروڑ میل دور ہے یہ 5000 کلومیٹر سپیڈ ہے یہ کروڑاں دنوں بعد یہ کرن تھلے آتی ہے وہ ایک لوکاں دی بحث ہے اللہ کہندے نے کوئی سورج میں تیری ایک ڈیوٹی لائی ہے تے کام تیرا اے وے کہ جتھے جتھے تیری روشنی جاندی ہے اوتھے اوتھے دن چڑھ جاتا ہے اوتھے تے کی ہوندا ہے
दिन चढ़ जाता है, लेकिन तेरा कोई शक नहीं कि बड़ी शान है कि तू दिन चाड़ देना, हनेरे खत्म कर छड़ना। लेकिन जदों तू घूमदा घूमदा दूजे पासे जाना है ते तेरे एपोजिट मुखालिफ सिमत उधर की हो जाता है, बोलो, तू इधर होवे ते चानन इधर हो जाता है, हनेरा इधर हो जाता है, ते तू इधर होवे ते इधर चानन हो जाता है ते इधर हनेरा हो जाता है। तू हुण जरा रुक, सारे सुभान अल्लाह आखो तो जुमला, तू जरा स्टॉप कर, जरा आराम कर। हुण मैनू उस सूरज नूं लिआउण दे, उस सूरज नूं तलू करन दे। तू आउणा चानन करना, जाना हनेरा हो जाता है, मैनू जरा ओनू लिआउण दे जिन्हें एक बारी आके जग नूं इंज दा रोशन करना है, ओने उतर जाना है, रोशनी फिर भी रहनी है। मौलाना हैदरी साहब, मैनू एक बंदा कहने लगा कि तुसी ये गल आखी है जी नबी अलैहिस्सलाम टुर गए ते चानन पीछे बाकी है, किवें दी तुसां गल कीती है? मैं क्या इस गल की समझ उदों आवेगी जदों दिल च सहाबा दा प्यार आ, जदों दिल च सहाबा दा मेरे आका दा चानन चढ़िया चढ़ चन्ना ते करे तेरा शिकर करे तारे उस चांद नूं आउण दे, उस आफताब महताब नूं आण दे, जिन्हें एक बार आके दुनिया को रोशनी करनी है, फिर उस जगह ने इन्ना रोशन हो जाना है, कभी उठे हमेरे का साया भी नहीं पैना। मैं उनकी मिसाल बुजुर्ग सहाबा पेश कराना है, मेरे आका का जब आफताब महताब नबुवत मक्के की बाती में चमके आए, एक सुआ अबू बकर के पहले रब ने सिद्दीक बना दिता है, नबी की नबुवत की किरण जब उमर के पहले रब ने फारूक बनाया है, ए सुआ जब उस्मान के पहले अल्लाह ने ज़ुन्नूरैन बना दिता है, ए सुआ जब कल्ब अंदर पहले अल्लाह ने हैदर कर्रार बनाया है, ना ए सुआ जब कल्ब हबीब खुदा ऐसा सजा के बैठा है, मेरे नबी की आमद आज तो 1400 साल कबल हुई है, पर वो रोशनी अजमी मौजूद है। अल्लाह पाक मैंने तो थानू हुजूर नाल सच्चा प्यार नसीब फरमाए, कमली वाले की सीरत समझ के उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन लफ्ज़ों को इजाजत चाहूँ।